صرف دو باتیں کرنا چاہ رہا تھا کہ پہلے تو عمران خان صاحب کی زندگی سے حوالے جو ان کو خطرہ ہے جی تو اس پہ میری سب سے پہلی کنسرن تو یہ ہے کہ میں نے اپنی حکومت جو مرکزی حکومت ہے اور جو میری ریاستی ادارے ہیں یا تو میری توقعات زیادہ ہیں یا پھر مجھے ادرست کوئی کمی نظر آ رہی ہے کہ جس لیول کی کنسرن شو کی جانی چاہیے تھی کہ ایک سابق وزیر اعظم جو ملک کا پاپولر لیڈر تو ہے ہی لیکن امت مسلمہ میں بھی اس کا ایک مقام ہے، دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پہ پوری اسلامک ورلڈ کا وہ ایک بڑا نام ہے، تو چاہے اس کا تعلق جس بھی جماعت سے ہو لیکن ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، تو کیا ان پہ جب لائف اٹیمپٹ ہوئی ہے آپ آنیسٹلی مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو اس لیول کی کنسرن نظر آئی حکومت میں، ریاست میں، کہ کیا ہو گیا، ہمیں اب ان حملہ آوروں کی طرف جانا ہے، ہمیں ان کو اپریہینڈ کرنا ہے، اس کے لیے اپنی پوری بھرپور کوشش کرنی ہے؟ تو مجھے تو اس لیول کی کنسرن نظر نہیں آئی۔ دوسری جو بات ہے جو اس سے بھی زیادہ معیوب ہے اور فکر پہ مبنی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 24 ستمبر کو اسی سال دو دفعہ ایک دن میں، ایک دفعہ دوپہر کو میاں والی میں جلسے میں اور پھر اس کے بعد رحیم یار خان میں انہوں نے یہ بات کی کہ میرے پہ حملہ ہوگا، اور انہوں نے کوٹ ان کوٹ یہ کہا کہ جس طریقے سے یہ پلان کر رہے ہیں کہ میرے خلاف ایک مذہبی جذبات کو ابھار کے تو کسی مذہبی انتہا پسند کو یوز کیا جائے گا، اور ایگزیکٹلی بیرسٹر صاحب the same happened after around 2 months کہ جس طرح انہوں نے بات کی تھی ویسے ہوا۔ تو کیا یہ پورے مملکت کے لیے فکر کی بات نہیں ہے کہ ایک تو ہمارے ملک میں کوئی بڑی لیڈرشپ پیدا نہیں ہوتی، اگر پیدا ہو جائے تو یا پھر اس کا انجام بے نظیر جیسا ہوتا ہے، بے نظیر شہید جیسا لیاقت باغ میں، یا پھر عمران خان صاحب کی طرف اس کو اٹیک کیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں نکات بڑے اہم ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ اپنی پیشن گوئی بھی کی تھی، اور یہ بات کرنا ان کی کہ ایک ویڈیو بھی میں ریکارڈ کر چکا ہوں کہ بند کمروں میں جو میرے خلاف بات ہوتی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا ویسا ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ ویڈیو چلے گی، تو میری تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کرے وہ ویڈیو ہم کبھی بھی نہ دیکھیں۔ لیکن کیوں ایک سابق وزیر اعظم کو ویڈیو ریکارڈ کرنی پڑ رہی ہے، کیوں ایک سابق وزیر اعظم کو یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں، اور خاص کر اس اٹیک کے بعد جب عمران خان صاحب نے ملک کے وزیر اعظم، انٹیریئر منسٹر اور انٹر سروسز کے اہم عہدیدار ڈی جی سی جو ہیں ان کی بات عمران خان صاحب نے کی، تو بیرسٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ خطرہ تو باہر سے ہے، لیکن جب ایک سابق وزیر اعظم کو اپنے ملک کے اہم ترین عہدوں پہ اعتماد نہیں ہے، کوئی تو وجہ ہے، یہاں پہ پھر رسپانسبلٹی بنتی ہے حکومتی اور ریاستی اداروں کی کہ وہ آگے آئیں اور انشور کریں کہ اپنے سابق وزیر اعظم کی زندگی جو بہت زیادہ قیمتی ہے، اور سب کی قیمتی ہے، آپ کی بھی ہے، میری بھی ہے، ایک عام آدمی کی بھی ہے، لیکن ایک ہائی پروفائل شخص جو پوری دنیا میں پاکستان کا ایک ریپرزنٹیٹو ہے، اس کو اپنی زندگی کے بارے میں یہ کنسرن شو کرنے پڑ رہے ہیں۔ اور آج اس کے حوالے سے آپ نے شیخ رشید صاحب کا بھی شارٹ سنایا، آپ نے رانا صاحب کا بھی سنایا۔ رانا صاحب اس ملک کے انٹیریئر منسٹر ہیں، ان کے اپنے سیاسی عزائم اپنی جگہ، لیکن کیا ان کی گفتگو، ان کا انداز تکلم ایک انٹیریئر منسٹر کے شاید نشان ہے کہ جب اس کے سب سے بڑے حریف اور سابق وزیر اعظم کی جان پہ حملہ ہو چکا ہے، اور ایک دن پہلے انہی کی جماعت کے 20 سالہ رفیق تسنیم جو ہیں حیدر صاحب، انہوں نے وہاں الزام لگایا ہے اور پریس کانفرنس کی ہے، یا وہ بات صحیح ہے یا وہ بات غلط ہے، لیکن ہے تو بہت زیادہ بھون چال، کیا اس سے نہیں آ جانا چاہیے اور کنسرن نہیں ریز ہونے چاہیے کہ ایک سابق وزیر اعظم یا نواز شریف پہ ان کی اپنی جماعت کا ایک شخص الزام لگا رہا ہے کہ اس نے باقاعدہ پلاٹ کی عمران خان صاحب کی زندگی اور اشرف شریف صاحب کے خلاف بھی؟ تو یہ تو میری دعا ہے کہ یہ الزامات غلط ہوں، لیکن کنسرن تو بہت بڑی ہے اور اپنی جماعت کے بندے کی طرف سے آئی ہے۔ علی محمد خان صاحب، دس از اے ویری سیریس میٹر، اے ویری سینسٹیو میٹر۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے جو عمران خان کے اوپر واردات ہوئی ہے، قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ اور جس طرح آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آتا جس طرح سے پنجاب پولیس مقدمہ درج کر رہی ہے، اسی طرح یہ تسنیم حیدر والا جو معاملہ ہے یہ آپ کو سمجھ آتا ہے؟ مطلب کہ لیٹس بی فیئر، لیٹس بی آنیسٹ، مطلب کہ تسنیم حیدر، اس کی تصویریں بہت ساری زلفی بخاری صاحب کے ساتھ بھی آ رہی تھی، ان کو بھی کوئی کلیریفیکیشن دینی پڑ گئی ٹویٹ کے اوپر۔ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی کسی کو مارجن دینا چاہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ بھی وکیل ہیں، میں بھی وکیل ہوں، مجھے 16 سال ہو گئے ہیں، میں نے پریکٹس کی ہے۔
جب آپ غلط طرف کوئی ڈائریکٹ کرتے ہیں نا کسی اور طرف کہ جی یہ بندہ ہو سکتا ہے یا یہ ہے یا ایسے ہے، تو پھر اس کا نقصان آپ ہی کو ہوتا ہے جس کی جان خطرے میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو تسنیم حیدر کہہ رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اتنی سادہ سمپل بات ہے جس طرح سے اس بندے نے کھڑا ہو کر، وہ نون لیگ والے تو اسے مان ہی نہیں رہے کہ وہ ہماری جماعت کا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو عدالت میں جائیں گے اور اس کے خلاف جو ہے کیس کریں گے. بینر صاحب، آپ نے اگر میری گفتگو میں ایک بات نوٹ کی ہو جی تو میں نے یہ عرض کیا کہ میری دعا ہے کہ اس کے الزامات جو ہیں وہ غلط ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج صبح اس پہ میں نے بات کی، اپنے ویلاگ میں بھی بات کی، اور ایک پروگرام اور میں جو وسیم بادامی صاحب کا ہے اس میں بھی میں نے یہ بات کی. تھوڑی بات وہ چلے گا کہ اگر یہ بات خدا نخواستہ صحیح ہے تو پھر تو یہ بات سیاست سے بڑھ کے دشمنیوں کی طرف چلی جائے گی، اللہ نہ کرے، اور وہ تو اس ملک کی تباہی ہو جائے گی اس سے. اگر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب پہ یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف یہ پلاٹ کیا ہے، جو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف اس طرح لندن میں بیٹھ کے اوپن میٹنگز کر رہے ہوں گے تسنیم حیدر جیسے بندوں کے ساتھ کہ جی آپ ہمیں شوٹر پرووائڈ کریں؟ آپ کو لگتا ہے اس طرح پاسبل ہے؟ مطلب کہ نواز شریف جو بھی ہے اس سے بھی آپ کے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، نظریاتی طور پہ آپ ایگری نہیں کر سکتے، ان کی پرفارمنس کے حوالے سے مجھے تحفظات ہو سکتے ہیں، بٹ the fact of the matter remains کہ وہ بھی پاکستان کا 3 دفعہ کا وزیر اعظم رہ چکا ہے. سر، آپ کو لگتا ہے کہ وہ لندن میں بیٹھ کے تسنیم حیدر جیسے آدمی کو بولے گا کہ تم مجھے شوٹر پرووائڈ کرو کیونکہ میں نے عمران خان پہ قاتلانہ حملہ کروانا ہے یا ارشد شریف پر حملہ کروانا ہے؟ اسی لیے میں نے اور بہت سے لوگوں نے یہ بات ڈیمانڈ کی ہے، سپریم کورٹ جو ہے اس تسنیم حیدر کو بلائے، اور اس نے تو آفر بھی کی ہے کہ اگر کوئی انویسٹیگیشن کا ادارہ اسے بلاتا ہے تو اس نے تو آفر کی ہے کہ وہ آنا چاہے گا. میرے خیال میں قطع نظر اس کے کہ اس کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک شخص ہی کہہ رہا ہے کہ میں اس میٹنگ میں بیٹھا رہا جس میں مبینہ طور پہ یہ سارا کچھ ہوا. اٹس اے میٹر آف کنسرن کہ اگر وہ غلط بھی کہہ رہا ہے، اگر یہ تسنیم حیدر غلط بھی کہہ رہا ہے تو کیا وہ خود سے کہہ رہا ہے یا اس کو کہلوا رہا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ اس کی تصویریں کب کی ہیں؟ دونوں صورتوں میں زلفی بخاری صاحب کے ساتھ کیا کر رہا ہے تسنیم حیدر؟ اگر اس کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے تو متعدد تصویریں آ چکی ہیں اس کی پی ٹی آئی والوں کے ساتھ. جی، کل کچھ پکچرز اس کی جو وائرل ہوئی جس میں وہ میاں صاحب کے ساتھ بھی ہیں اور وہ مریم صاحبہ کے ساتھ بھی ہے، اور آج آپ نے زلفی صاحب کی بات کی، زلفی والی تو میں نے نہیں دیکھی لیکن ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہو. میں تو آپ کو بات ایک اور کر رہا ہوں بیرسٹر صاحب جی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ تسلیم کریں کہ وہ نون لیگ سے نہیں ہے لیکن وہ ایک اوورسیز پاکستانی ہے اور وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس نے اس میٹنگ میں شرکت کی جس میں یہ ہولناک پلان بنایا گیا طور پہ، اگر ایسا ہے تو بڑی کنسرن کی بات ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو بھی کنسرن کی بات ہے کہ کون ایسا ہے جو اس کو اس وقت جو ہے یہ بات اس سے کہلوائی گئی ہے. دونوں صورتوں میں محترم سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس شخص کو بلانا چاہیے. سر مشکل ہے کیونکہ سپریم کورٹ سے تو 12 آپ بھی اپیل کر چکے ہیں، گورنمنٹ بھی کر چکی ہوئی ہے سپریم کورٹ سے اپیل کہ جی بہت سارے معاملات بڑے بڑے سنجیدہ معاملات تھے، اور سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب کو پرائم منسٹر صاحب نے بھی خط لکھا ہے، عمران خان صاحب نے 12 ان سے اپیل کی، ڈیمانڈ کی لائیو اپنی گفتگو میں جو میڈیا سے وہ کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ ارشد شریف صاحب کی والدہ نے ان کو خط لکھا. اعظم سواتی سپریم کورٹ چلے گئے لیکن اس کے باوجود وہاں سے کوئی خاطر خواہ جواب ملا نہیں.